السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کر رہے ہیں فرانس کے حوالے سے۔ گزشتہ روز ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ فرانس یورپ کے اندر یونیک کیس کیوں ہے۔ اس طرح کی خبریں چاہے وہ حجاب کے معاملے میں ہوں یا گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے ہوں، وہ تواتر کے ساتھ فرانس سے ہی کیوں آتی ہیں۔ آج کے وی لاگ میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ریسنٹ انسیڈنٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں، واقعہ ہوا کیسے ہے اور کس طرح سے معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فرانسیسی صدر نے جو رویہ اختیار کیا، جو ری ایکشن دیا ہے، کیا یہ ری ایکشن جسٹیفائڈ ہے، کیا یہ رویہ درست ہے، اور تیسرا یہ کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح کے تمام معاملات میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ریسنٹ انسیڈنٹ بھی انہی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے ہے جو چارلی ہیبڈو نامی فرانسیسی میگزین نے اس سے پہلے شائع کیے اور جن خاکوں کی وجہ سے وہ میگزین ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے۔ اس موجودہ انسیڈنٹ میں ایک سکول ٹیچر نے اپنی کلاس کے اندر جب فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ کے اسباق پڑھائے تو اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ گستاخانہ خاکے نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کارٹون اپنی کلاس کے اندر دکھائے، اور اس ٹیچر کا بنیادی موقف یہ تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ہم یہ خاکے بنا بھی سکتے ہیں، ہم دکھا بھی سکتے ہیں، اور میں اپنی کلاس کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ دکھانے کا حق رکھتا ہوں۔ اس نے اپنے ان اسٹوڈنٹس سے جو مسلمان اسٹوڈنٹس، ان اسٹوڈنٹس کو اس نے یہ آپشن بھی دیا کہ اگر آپ یہ خاکے نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ کلاس سے اٹھ کے جا سکتے ہیں یا آپ ان خاکوں کی طرف نہ دیکھیں۔ تو جو بنیادی چیز وہ ٹیچر کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے اسباق تھے، وہ کانسیپٹس تھے جو فرانس کے لوگوں کے بقول، فرانسیسی صدر کے بقول فرانس کی کور ویلیوز میں شامل ہیں۔ اب یہ بات کلاس روم سے گھر تک گئی، گھر سے مسجد تک گئی، وہاں پہ مسلم کمیونٹی کے درمیان گئی، سوشل میڈیا پہ لوکل سطح پہ لوگوں نے اس ٹیچر کے خلاف کمپین کی، اور اس کمپین سے متاثر ہو کے ایک 18 سالہ چچنیا کے نوجوان نے اس ٹیچر کو قتل کر دیا۔ بعد میں اس نوجوان کو بھی پولیس نے قتل کر دیا۔ تو یہ وہ انسیڈنٹ ہے جس نے موجودہ ویو کو سپارک کیا ہے۔ یہاں سے ساری چیزیں شروع ہوئیں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے مسائل بڑھتے چلے گئے۔ اب ظاہر ہے فرانس کے لوگوں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم نے کل عرض کیا کہ وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، پھر اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کرنے کا جو فینومینا ہے، جو موجودہ سیکولرزم ہے، یہ فرانس کے لوگوں نے بہت لڑ جھگڑ کے حاصل کیا۔ تو فرانس کی سوسائٹی میں یہ جو تمام ویلیوز ہیں، یہ جو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے استعارے ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ درست ہیں یا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ حالات میں ان تصورات کا اطلاق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، میں صرف آپ کے سامنے فرانسیسی لوگوں کا پرسپیکٹیو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر آپ ایمینوئل میکرون کے بیہیویئر کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ فرانسیسی صدر نے جو کچھ کیا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی تھا، اور یہی کام اسے کرنا چاہیے تھا۔ یعنی کسی بھی ملک کا صدر ہوگا تو وہ اپنے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہی کرے گا، وہی رویہ یا وہی موقف اختیار کرے گا جو وہاں کے لوگ سننا چاہیں گے۔ لیکن پرابلم اس سے مختلف ہے، وہ یہ کہ یہ ایک سیاستدان کا رویہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی لیڈر کا رویہ نہیں ہے۔ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو جوڑ کے چلتا ہے، وہ لوگوں کو ایک کرتا ہے، پولرائزیشن کو کم کرتا ہے، سوسائٹی کو اکٹھا کرتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے۔ جبکہ ایمینوئل میکرون صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسائل کو بڑھاوا دینے والی بات تھی۔ اس لیے میری رائے میں آخری تجزیہ یہ ہے کہ ایمینوئل میکرون فرانسیسی صدر نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پورے مسئلے کا کوئی بہتر حل نکل سکتا تھا، کسی بہتر انداز میں اس پورے ایشو کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا، جبکہ جو رویہ اس نے اختیار کیا کہ پورے مذہب کو، جس کے 2 بلین فالوورز ہیں، اس مذہب کو اس نے کرائسس میں کہہ دیا کہ اسلام کرائسس میں ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کو ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے، اور پھر وہ گستاخانہ خاکے جس سے اربوں لوگوں کے جذبات متاثر ہوتے ہیں ان کو اس نے فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ نمائش کے لیے لگا دیا۔ تو یہ رویہ کسی بھی حوالے سے صدر مملکت کا رویہ نہیں ہے، یہ کسی ٹوڈلر کا رویہ تو ہو سکتا ہے، یہ کسی بچے کا رویہ تو ہو سکتا ہے، کسی منتقم المزاج سیاستدان کا رویہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی لیڈر کا اور قائد کا رویہ نہیں ہو سکتا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں فرانس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ کیا ہمیں اسی طرح جس طرح چچنیا کے نوجوان نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا اور جا کے بدلہ لے لیا، کیا ہمیں اسی طرح سے کرنا چاہیے؟ اب میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ اس پورے ایشو کے، ان تمام مسائل کے دو سلوشنز ہیں۔ ایک وہ ہے جو شارٹ ٹرم سلوشن ہے اور دوسرا وہ ہے جو لانگ ٹرم سلوشن ہے۔ اور ہمارا اوورآل پرابلم یہ ہے کہ ہم سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم ٹیمپرری میئرز لینا چاہتے ہیں۔ اس کو بند کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، اپنا سفیر واپس بلا لو، اس کے سفیر کو در بدر کر دو، اس کی مذمت کر دو، یہ قرارداد جمع کرا دو، مار دھاڑ کر دو، ٹھا پھا کر دو۔ لیکن ہم سلوشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ ان لانگ رن اور شارٹ رن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوا، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اس کے دو حل ہیں۔ اس کا شارٹ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ جس تہذیب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، مغربی تہذیب کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا مقابلہ ہے، اس تہذیب کی جو کور ویلیوز ہیں وہاں جا کے ان کور ویلیوز کی بنیاد پہ اپنا کیس پریزنٹ کیا جائے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے ریوائنڈ کیجئے کہ ایک سکول ٹیچر ہے جو اپنی کلاس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے دکھا رہا ہے۔ وہاں پہ ایک مسلمان طالب علم ہے، وہ گھر جاتا ہے، اپنے والدین کو بتاتا ہے، والدین مسجد انتظامیہ کو بتاتے ہیں، پھر ایک پورا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اب اس ٹیچر کو قتل کرنے کی بجائے وہاں رہنے والے مسلمان، وہاں پہ کام کرنے والی مسلمان تنظیمیں اگر یہ کمپین آرگنائز کرتی کہ اس ٹیچر کے خلاف مین سٹریم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ایک پریشر بلڈ کیا جاتا، اور اس پریشر کو بلڈ کرنے کے لیے انہی سٹوڈنٹس کو استعمال کیا جاتا جن کی کلاس میں، جن کے سکول میں یہ گستاخانہ خاکے دکھائے گئے، اور پھر بعد میں پورے فرانس کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان بچوں کے ساتھ اس کمپین کو آرگنائز کیا جاتا، تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ یعنی جس فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جیسی ویلیوز کی بنیاد پہ وہ آپ کے خلاف آپریٹ کرتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کریں تو انہی ویلیوز کی بنیاد پہ آپ ان کو اس کام سے روک سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں کہ یہ جو لاکھوں لوگ آج فرانس میں اس قتل ہونے والے ٹیچر کے حق میں نکلے ہوئے ہیں، ان میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جن کو مذہب اسلام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یار ان بیچاروں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا تجربہ ہی نہیں ہے، ان کو اس کا تعارف ہی حاصل نہیں ہے، تو ان کو رسول رحمت کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم لوگ ان کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہم بھلے طریقے کے ساتھ اپنا یہ موقف رکھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان خاکوں کے ساتھ ہمیں مسئلہ کیا ہے اور کیوں یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں نہیں آتے، آپ ان کے سامنے یہ بات تو رکھیں کہ یورپ کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اگر ہولوکاسٹ کا انکار کیا جائے تو آپ مجرم قرار پاتے ہیں۔ یورپ کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اگر آپ بادشاہت کے خلاف بات کریں تو آپ پہ کرمنل کیس بن جاتا ہے۔ اسی طرح اور 50 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے کانسیپٹس لاگو نہیں ہوتے۔ ہمیں صرف ان کو یہ بات سمجھانی ہے، اور یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرمننٹ سلوشن ہے۔ شارٹ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ جس تہذیب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اس غالب تہذیب کے لوگوں کو اس کی کور ویلیوز کی ٹرمز میں یہ بات سمجھانی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانا فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ جس چیز سے 2 ارب لوگوں کے جذبات متاثر ہو رہے ہیں اور تمہاری صرف فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بات دلیل کی زبان میں سمجھائیں گے تو بہت سے لوگ یہ بات سمجھیں گے۔ وہ لوگ جو اس ٹیچر کے حق میں نکلے ہیں ان میں سے 99% لوگ یہ بات سمجھیں گے، لیکن اگر آپ ڈنڈے اور سوٹوں کے دور پہ یہ بات سمجھائیں گے تو ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کا انکار کر دیں گے۔ کیونکہ ایک چیز اگر یورپ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے سیکھی ہے تو وہ یہ کہ کسی بھی مسئلے کا حل ڈنڈے اور سوٹے سے ممکن نہیں ہے۔ اب دوسرا جو سلوشن ہے وہ لانگ ٹرم سلوشن ہے، اور لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ اگر ہمارے ارباب حل و عقد، ہمارے سیاستدان، ہمارے دانشور، ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑے سوسائٹی کے جو بڑے ہیں، وہ اگر اس بات پہ غور کریں کہ جو تہذیب آج غالب ہے
وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ غالب ہے، اور پھر پوری قوم کو اس چیز پہ ٹرین کریں کہ آج سے 100 سال بعد ہم غالب تہذیب کا درجہ رکھتے ہوں۔ تو جب آپ غالب تہذیب کا درجہ رکھتے ہوں تو پھر کسی میں کیا جرت ہے کہ وہ آپ کے رسول کی گستاخی کر سکے؟ یعنی آخری بات وہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ اور واحد وجہ میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم اس وقت کمزور ہیں، مغلوب ہیں، ہم پسے ہوئے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں، ہم ٹھہے ہوئے ہیں۔ اب ان حالات میں جو سلوشن ہے وہ لانگ ٹرم ہے، اس کے علاوہ جو مار دھاڑ ہے، جو ہاپا تپ ہے، وہ آپ کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کے جذبات اس بنیاد پہ بھڑکانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم جتنے بھی کمزور ہیں لیکن ہم یہ اور یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس طرح بائیکاٹ کر کے اور پھر مسائل کو حل کر لیں گے، تو ظاہر ہے وقتی طور پہ آپ اپنے جذبات کی تسکین کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تعلق ہے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے فیس بک پہ اسی طرح کوئی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا کوئی معاملہ تھا یا کوئی کمپٹیشن نما چیز تھی، تو ہمارے لوگوں نے فیس بک کے بائیکاٹ کی مہم چلائی تھی، اور آج لوگ فیس بک کے اوپر اس چیز کی مہم چلا رہے ہیں کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ نہ کل سلوشن تھا، نہ آج سلوشن ہے، اور نہ آنے والے وقتوں میں سلوشن ہوگا۔ حل صرف ایک ہے کہ اپنا قلعہ مضبوط کریں۔ اپنے وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ آپ اپنے آپ کو غالب تہذیبوں کی فہرست میں لے آئیں، آپ تہذیب غالب ہو جائیں، پھر کسی میں کیا جرت ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکے؟ اور جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک آپ کے پاس یہ حل ہے کہ جس تہذیب کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے اس تہذیب کی کور ویلیوز کے اندر اپنا کیس ڈیولپ کریں اور پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھیں، اور تب یہ ممکن ہوگا کہ بڑی تعداد میں لوگ آپ کے موقف کے حامی بنیں گے، آپ کے موقف کو سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگ ان تمام واقعات میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔